بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ جھوٹ جسے ام الخبائث کے نام سے تعبیر کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت الخبائث کلھا فی بیت وجعل مفتاحها الکذب۔ تمام خبائث کو، تمام گناہوں برائیوں کو ایک کمرے میں قرار دیا گیا اور ان تمام برائیوں کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے، یعنی جھوٹ، کذب تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل للشر اقفالا وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب والکذب شر من الشراب۔ مولا فرماتے ہیں خداوند متعال نے ہر گناہ کے لیے، ہر برائی کے لیے تالا قرار دیا ہے، لاکر قرار دیا ہے، اور ان تمام لاکرز کی چابی شراب کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی بنیاد و جڑ کو کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں والکذب شر من الشراب، لیکن جھوٹ بولنا شراب سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سئل رسول اللہ ایکون المومن جبانا، یا رسول اللہ ایک بات کا مجھے جواب دیجئے، کیا مومن با ایمان انسان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت نے فرمایا، نعم، ممکن ہے کہ کوئی مومن ہو اور ڈرپوک ہو، یعنی مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ تو سائل نے پوچھا، وَيَكُونُ بخیلا، کیا صاحب ایمان انسان بخیل و کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ممکن ہے کہ کوئی مومن ہو، صاحب ایمان ہو، لیکن بخیل ہو۔ سائل نے پوچھا، قیل یکون کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو سرکار ختمی مرتب نے فرمایا، لا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی با ایمان ہو، صاحب ایمان ہو اور جھوٹا انسان ہو، یعنی جھوٹ اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اپنے ایمان پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ سرکار ختمی مرتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی روایت منقول ہے، آپ حضرت نے فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار۔ خبردار، جھوٹ سے پرہیز اختیار کرو، کیونکہ جھوٹ انسان کو انحراف و گمراہی کی طرف بلاتا ہے، انحراف و گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محشر کے دن تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے، تین گروہ کے افراد وہ ہوں گے کہ جن سے خداوند متعال کلام نہیں کرے گا، نہ ہی کلام فرمائے گا، نہ ہی خداوند متعال ان افراد کی طرف توجہ فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ جب راوی نے پوچھا تو آپ حضرت نے فرمایا، پہلا گروہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو افراد لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے ہیں، لیکن منت گزاری کے ذریعے سے وہ اپنی نیکی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو جھوٹ کے ذریعے سے، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے خرید و فروش کرتے ہیں، یعنی وہ تجار جو اپنی جنس کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ خداوند متعال ایسے تاجر کے ساتھ نہ ہی کلام کرے گا، نہ ہی خدا اسے گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ہی اس کی طرف توجہ فرمائے گا۔ فرمایا تیسرا گروہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو متکبر ہوں گے، جن کا وجود تکبر و غرور سے بھرا ہوا ہوگا۔ خداوند متعال ان تین طرح کے لوگوں کی طرف نہ ہی توجہ کرے گا، نہ ہی کلام فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں کی دلدل سے باہر نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت نے ہی ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے انسان کے روزی و رزق میں کمی ہوتی ہے، یعنی وہ رزق جو خداوند متعال کی جانب سے کسی انسان کے لیے مقدر کیا گیا، جب وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے مقدر شدہ رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تب تک کوئی انسان ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے وہ جھوٹ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خبردار، لوگوں کی کثرت سے نماز پڑھنے کو، طولانی رکوع و سجود کو، نماز شب پڑھنے کو، حج پر جانے کو دیکھ کر ان کے بارے میں قضاوت نہ کرنا، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھو انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ افراد سچے کتنے ہیں، ان میں صداقت کتنی ہے، اور یہ دیکھو کہ وہ امانت کے بارے میں کتنے امانت دار ہیں، کسی امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ یعنی اگر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ با ایمان ہے یا نہیں ہے، اہل نجات ہے یا نہیں ہے، تو دو چیزیں دیکھو، ایک یہ دیکھو کہ صداقت کتنی ہے، دوسرا یہ دیکھو کہ